سرگودا میں شدید دھند کے باعث جنازے میں جانے والا مزدہ ٹرک نہر میں جا گرا۔ حادثے میں 14 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ ٹرک میں 18 افراد سوار تھے۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد جنازے میں شرکت کے لیے فیصل آباد جا رہے تھے۔ موٹر وے بند ہونے کے باعث ڈرائیور نے متبادل روٹ اختیار کیا، جہاں گلاپور بنگلہ نہر کے قریب دل خراش حادثہ پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو کوٹ مومن اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج حد نگاہ محدود ہو جانے پر متعدد مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند، M2، M3، M4 اور M11 بند۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ فاگ لائٹس کے استعمال اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ایران پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ خود کیا، کسی کے کہنے پر نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں گفتگو، ایران سے متعلق بڑا بیان۔ کہا، عرب یا اسرائیل حکام نے ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی مگر نہیں دی گئی۔ ہم نے ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت ختم کر دی۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کی امریکہ میں $2 ٹریلین سرمایہ کاری کریں گے۔ کہا، پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں، کروڑوں جانیں بچیں۔ پاکستانی وزیر اعظم کی تعریف، میرے لیے اعزاز ہے۔ ہم کشیدگی چاہتے ہیں نہ تصادم، جاریت کی گئی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی کا واضح پیغام۔ کہا، امریکہ کا ایران کے معاملے پر سلامتی کونسل اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ روسی مندوب کی ایران کو امریکی دھمکیوں کی مذمت۔ ایران میں بیرونی مداخلت عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ چینی مندوب کا فریقین کو غیر ضروری اقدامات سے گریز کا مشورہ۔ پاکستان تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین اور کشمیر کے مسائل کا حل ضروری ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا، تنازعات کا سیاسی اور سفارتی حل نکالا جائے۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کا دنیا کو مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ مئی 2025 میں ایک مارکا ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں۔ افواج پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ یاد رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں تاریخی کامیابی دلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی پیغام امن کمیٹی میں ملاقات میں گفتگو۔ کہا، دہشت گردی کو 2018 کی طرح ایک بار پھر کچل دیا جائے گا۔ TTP اور TTA گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں۔ دہشت گردوں کو ہمارے دشمن ہر طرح کے وسائل پہنچا رہا ہے۔ قومی یکجہتی کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ ضلع خاران میں سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی، 12 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق خاران سٹی میں فنتال ہندوستان کے 15 سے 20 دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن، نیشنل بینک اور حبیب بینک پر حملہ کر کے 34 لاکھ روپے لوٹے۔ فورسز نے دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ پولیس اسٹیشن پر یرغمال بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 3 مختلف مقامات پر مقابلوں میں 12 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ محمود اچکزئی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی مقرر۔ اسپیکر ایاز صادق سے PTI رہنما کی ملاقات کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر پارٹی میں اختلافات کا تاثر مسترد۔ بیرسٹر علی ظفر بولے، امید ہے پیر کو علامہ ناصر عباس سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر ہو جائیں گے۔ قائمہ کمیٹی میں واپس جانے کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے۔ نو مئی کے مقدمات میں بانی PTI کی بہنوں
شاہ محمود قریشی اور دیگر کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں نون لیگ کے دفتر جلانے کی کیس کی سماعت۔ علیمہ خان اور عظمہ خان اور دیگر کے وکلاء کی پیشی سے استثناء کی درخواست مسترد۔ صحت کی سہولیات ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہنا تھا، وزیر اعظم صحت کارڈ کا اجرا عوامی فلاح کے عزم کا تسلسل ہے۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے پروگرام کی شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا مالی گوشوارے جمع نہ کرانے پر ایکشن۔ قومی اسمبلی کے 32 سینٹ کے 9 ارکان معطل، پنجاب اسمبلی کے 50، سندھ اسمبلی کے 33 ارکان کی رکنیت معطل، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28، بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان کی رکنیت بھی معطل۔ ہزاروں امیدواروں کے لاکھوں روپے ڈوب گئے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر مؤخر۔ نئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے اجرا کے باعث الیکشن کمیشن نے شیڈول واپس لے لیا۔ اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے قیام کے لیے پولنگ 15 فروری کو ہونا تھی۔ حکومتی اقدامات سے ٹیکس محصولات میں نمایاں اضافہ۔ مالی سال 2025 میں وفاقی حکومت نے ٹیکس اور لیویز کی مدد میں 130 کھرب روپے سے زائد رقم جمع کی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد نے کہا، صوبائی حکومتوں کو بھی ٹیکس موصولات کے نظام کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ وفاق اور صوبے سے مل کر ہر سطح پر ٹیکس وصولی کی کوششیں یقینی بنائیں۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی ایک اور آواز دبانے کی کوشش۔ کٹھ پتلی عدالت نے معروف تنظیم دفتران ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی کو سیاسی مقدمے میں مجرم قرار دے دیا۔ حریت پسند رہنما فہمیدہ صوفیہ اور ناہید نسرین کو بھی قصوروار ٹھہرا دیا۔ لاہور میں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات کا آغاز۔ جنید صفدر کی شادی شامز علی روہیل سے ہو رہی ہے، جو نونی کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی ہیں۔ جاتی عمرہ میں مہندی کی تقریب، آج بارات کل ولیمہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی۔ بالائی اضلاع میں 20 سے 23 جنوری کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ، برفباری، تودے گرنے کا خطرہ۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے پیشگی اقدامات کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ بھارت میں T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے موقف پر قائم۔ بی سی بی حکام سے بات چیت کے لیے ICC وفد بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ کا دورہ کرے گا۔ بنگلہ دیشی مشیر کھیل آصف نذرال نے واضح کر دیا کہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بنگلہ دیش اپنے میچ سری لنکا میں کھیلے گا، بھارت میں نہیں۔